الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالی ایضا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں، آج کا یہ ہفتے واری اجتماع اس میقات کا اس سال کا ایک طرح سے دوسرا اجتماع ہے، جو طلباء کی شرکت کے لحاظ سے ہم یوں کہہ سکتے کہ بڑا اجتماع ہے، بڑی انجمن ہے۔ میں نے سرسری طور سے گنا تقریباً 100 سے زیادہ طلباء اس وقت موجود ہیں یہاں، اس لیے کہ 10 مئی سے لے کر 20 جون تک جو یہاں سمر کلاس کا انتظام کیا گیا ہے اس میں بھی طلباء یہاں کچھ ہے، اور جو سال بھر یہاں پڑھنے والے مستقل طلباء، ان کے لیے جو نام ہے مستقل طلباء یہاں پڑھنے والے، اور یہ عارضی کلاسیں ہیں۔ آج کے اس اجتماع میں اے بچوں، یہ بھی ایک سبق ہے، اہم سبق ہے۔ ہفتے بھر جو تعلیم ہوتی ہے نا، تو ہفتے بھر کی تعلیم کا نچوڑ اور خلاصہ اس میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جو تقاریر آپ پیش کرتے ہیں ایک طرح سے پورے اسباق کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتی ہے تقریریں، اور یہ جو تقریریں لکھی گئی ہیں یہ ہم سے بھی جو زیادہ اہل علم ہیں، آپ کے اساتذہ سے اور ہم سے جو زیادہ قابل تھے ان کی لکھی ہوئی تقاریر ہے نا یہ، اور وہ آپ پڑھتے اور سنتے ہیں۔ تو روزانہ جو درس ہوتا ہے اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن یہ ہفتے واری جو انجمن ہوتی ہے، ہفتے واری جو اجتماع ہوتا ہے، تو اس کی اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے۔ پورے ہفتے بھر کی تعلیم کا نچوڑ اور خلاصہ یہاں آپ کو سنایا جاتا ہے، اور آخر کا جو حصہ ہے یہ جو کچھ نصیحتیں ہوتی ہیں، یہ بھی اجتماع کی ایک اہم روح اور جان ہے۔ آج کے اس اجتماع میں کچھ باتیں بڑے طلباء کے لیے جو ہمیشہ پڑھتے ان کے لیے تو یہ نئی باتیں نہیں ہوں گی، یاد دہی کے لیے۔ جو سمر کلاس میں یہاں نئے آئے ہو سکتا ہے ان کے لیے کچھ نئی بات ہوں گی، تو یہ باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، اسلام جو ہے تو سوال اور جواب کی صورت میں ہے۔ جس چیز کا سوال ذہن میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اسلام اس کا جواب دیتا ہے۔ تو ہر طالب علم اپنے ذہن میں کچھ سوالات بھی قائم کرے۔ آج کے اس انجمن کا جو آخری حصہ ہے، میں ایک سوال قائم کر کے پھر اس کے جواب کی روشنی میں جواب کے طور پر کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ سوال ہے، دین اسلام کیا ہے؟ کیا ہے سوال؟ تو یہ سوال بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے تاکہ پھر اس کا جواب آپ کو یاد رہ سکے۔ دین اسلام کیا ہے؟ اہم سوال ہے، اور یہ سوال اس لیے قائم کرنا اور ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم سب اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم سب اسلام پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس لیے ہم کو یعنی مسلمانوں کو دین اسلام کیا ہے یہ علم ہونا ضروری ہے۔ جو دین اسلام کو نہیں مانتے، اگر ان کو دین اسلام کیا ہے اگر اس کا پتہ نہیں تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے۔
لیکن اگر مسلمانوں کو یہ معلوم نہ ہو، اور پھر خاص طور سے جو مدارس میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، یہ سمر کلاس میں بھی جو 1 مہینے سوا مہینے کے لیے جو آئے ہیں، یہ بھی کچھ سیکھنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام کیا ہے۔ تو دین اسلام کیا ہے کا مطلب یہ کہ جتنے الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ میں بھی اس کا جواب ہوتا ہے، اس کے معنی میں اس کا کچھ جواب ہوتا ہے، تھوڑا جواب معنی میں ہوتا ہے۔ اسلام کی جتنی باتیں ہیں وہ اس میں با مسمہ ہے۔ اس میں با مسمہ کہتے ہیں کہ جیسا نام ویسا کام، جیسا نام تو ایسی دین کے معنی کیا ہیں؟ دین کے معنی ہے طریقے زندگی کے۔ دین کے معنی کیا ہیں؟ یہ دین اسلام کیا کہتے ہیں؟ ایک طرح سے اس کے جواب کی شروعات ہے، اس کے جواب کا آغاز ہے۔ دین کے لفظی معنی کیا ہیں؟ بہت سارے مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج، یہ دین ہے۔ تو یہ بہت اس کا محدود تصور ہے۔ دین کا جو اصل معنی ہے وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یاد رکھنا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ صرف نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کو دین سمجھیں گے تو اس سے دین اسلام کی حقیقت آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جیسا کہ عام مسلمانوں نے دین کیا ہے کا مطلب سمجھا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ تو نماز پڑھتے ہیں تو 10 منٹ میں نماز ادا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیتے کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا۔ اگر کوئی صرف دین یہ سمجھ رہا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا، تو روزے تو مہینے سال میں 1 مرتبہ ہی ہے، تو اب رمضان چلے گویا کہ دین سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں رہا۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی مالداروں پر ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ دین کے معنی زکوٰۃ ادا کرنا، تو غریب تو اس سے الگ ہی ہو گئے، غریبوں پر تو ہے نہیں نا۔ اور مالدار 1 مرتبہ انہوں نے سال میں زکوٰۃ ادا کر دیا، 40,000 پر 1,000 روپئے دے دیا، 40 لاکھ پر 1 لاکھ روپئے، 2.5% ہے نا، تب گویا کہ چھٹکارا مل گیا۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ دین کا مطلب ہے حج کرنا، تو حج بھی سب پر فرض نہیں ہے۔ جو جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر، تو جن پر حج فرض نہیں تو آپ وہ آزادی ہو گئے نا، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھیں گے۔ اور کوئی اگر سمجھ رہا ہے کہ دین کا مطلب ہے ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو ذکر تو 24 گھنٹے تو نہیں کر سکتا نا کوئی، ذکر 24 گھنٹے رات بھر دن بھر کوئی کر سکتا ہے؟ اگر کوئی سمجھ دین کا مطلب ہے قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید سننا، تو ہمیشہ قرآن مجید پڑھ سکتے کیا آپ؟ ہمیشہ قرآن مجید نہیں سن سکتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ہم یاد رکھیں کہ دین کے معنی ہوتے طریقے زندگی کے، زندگی گزارنے کے طریقوں کو کہتے دین۔ سمجھیں گے؟ یاد رہے گا ابھی، چھوٹے طلبہ کے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ دین کے معنی کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا دستور، زندگی گزارنے کے اصول۔ اور یہ جو زندگی ہے کہاں سے ہوتا ہے اسلام کا آغاز؟ پیدائش سے لے کر موت تک۔ اسلام کی حد، دین کی حد کیا ہے؟ حد ہوتی ہے نا، سرحد، شروعات اور اس کا اختتام۔ تو دین اسلام کی حد شروع ہوتی ہے پیدا ہونے سے لے کر موت تک۔ یہ بات بھی یاد رہیں گی آپ کو۔ یعنی پہلی بات، دین کے معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور وہ زندگی جہاں سے ہماری شروعات ہوتی ہے، جہاں سے ہم پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، تو یہ پورا کے پورا جو مرحلہ ہے، پوری کی پوری مدت وہ دین میں آتی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ چھوٹے بچے نہیں سمجھ سکتے، چھوٹے بچے اپنے طور سے عمل نہیں کر سکتے، تو چھوٹے بچوں سے متعلق اسلام کی جو ہدایتیں اور تعلیمات ہیں، اللہ نے ان کے والدین کے ذمے کیا۔ جیسا چھوٹا بچہ پیدا ہو تو وہ اذان دے سکتا ہے کیا؟ ہو کہ اپنے سیدھے کان میں اذان دینا، بائیں کان میں اذان دینا چھوٹا بچہ کر سکتا ہے کیا؟
تو اب یہ کام کس کے سپرد کیا؟ اللہ نے ماں باپ کے سپرد کیا۔ اب یہاں سے شروعات ہو گئی نا اسلام کی۔ دین جسے کہتے ہیں وہ پیدائش سے لے کر موت تک ہے نا، تو پیدا ہونے سے لے کر کالی ٹوپی سننے رہے تم، ادھر توجہ ادھر رکھو، توجہ رہیں گی تو بات کو سمجھ میں آئیں گی، اور بے توجہ رہیں گی تو پھر بات سمجھ میں آئیں گی اور آپ کی وجہ سے دوسرے بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ ایک طالب علم کی بے توجہی کا اثر نقصان صرف اس کو نہیں ہوتا، دوسروں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ہم جو ہے تو دوسروں کے لیے نفع کا ذریعہ بنے، تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بنے۔ تو بچوں سے پیدائش سے لے کر کے آئے، جب کوئی بچہ پیدا ہو تو حکم اسلام کا کہ سیدھے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اقامت نماز شروع ہونے سے پہلے جو اذان کے کلمات ہوتے ہیں وہی کلمات دہرائے جاتے ہیں، صرف اس میں 2 کلمے کا اضافہ ہوتا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یعنی نماز کھڑے ہو گئی، نماز جماعت کھڑے ہو گئی۔ پھر جب بڑا ہو، تھوڑا بڑا ہو تو پھر ایک تعلیم اس کی یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے تو ان کے اپنے بچوں کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کا لفظ سنے کہ نہیں؟ عقیقہ سنت ہے۔ یہ کچھ چیزیں تو فرائض اسلام میں اور کچھ چیزیں سنتیں ہیں۔ عقیقہ یعنی لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں ذبح کرنا، یا بڑے جانور میں اس کی طرف سے کچھ حصے رکھنا۔ بڑے جانور میں بھی ہو سکتا ہے کہ گنجائش نکلتی ہے۔ اور پھر اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام یہ بھی کیا ہے؟ دین ہے۔ یہ نام رکھنے کا معاملہ بھی کیا ہے؟ دین سے اس کا تعلق۔ تو اب بچہ اپنا تو نام نہیں رکھ سکتا نا زیادہ ہو، تو یہ ذمہ داری کس پر ڈالی اسلام نے؟ والد ماں باپ پر، لیکن ہے وہ اولاد سے متعلق، اس لیے کہ اولاد کے لیے بھی دین ضروری ہے۔ لیکن والدین کو اگر دین صحیح معلوم ہوگا تو وہ بچوں سے متعلق صحیح برتاؤ کر سکتے ہیں دین کے مطابق۔ پھر جب بولنا سیکھے تو سب سے پہلے کیا ان کو یاد کرانے کا حکم ہے؟ اللہ کا کلمہ، اللہ کا نام، یعنی امی بولنے سے پہلے، پاپا بولنے سے پہلے، آنٹی بولنے، آج کل یہ زیادہ ہو گئے نا، اردو الفاظ بھی بھولتے جا رہے ہیں خود اردو بولنے والے۔ آنٹی کا لفظ اور پاپا کا لفظ، ماما کا لفظ، تو یہ صحیح نہیں۔ اردو الفاظ مادری زبان کہتے ہیں۔ مادری زبان جو ہمارے ماں باپ کی زبان ہے اس کو کہتے ہیں مادری زبان۔ فارسی لفظ ہے مادر سے مادری، حالانکہ باپ کا بھی مقام مرتبہ ہے، لیکن وہ مادری زبان اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایک بچے کا جو وقت ہے وہ باپ سے زیادہ کس کے پاس گزرتا؟ ماں کے پاس زیادہ گزرتا، باپ کے پاس کم گزرتا۔ اس لیے اس کو ہم جو بولتے ہیں تو مادری زبان کہتے ہیں، حالانکہ پدری زبان بھی ہوتی ہے، پدر کہتے ہیں باپ کو فارسی میں، لیکن عام طور سے ایسا بولتے نہیں، پدری زبان یا باپ کی زبان۔ تو مادری زبان یعنی ماں باپ کی جو زبان ہوتی ہیں وہ زبان کی اہمیت بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہماری ماں باپ کی زبان اگر عربی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں۔ عرب میں جو پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ کی زبان بھی عربی ہوتی ہے، تو عربی زبان ہے تو یہ 1 نمبر کی زبان ہے اور 1 نمبر کی بات ہوتی ہے زبانوں کے سلسلے میں، اس لیے کہ اس زبان کے ذریعے سے ہمارے بول چال کے کام بھی چلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا دین کا آپ کو مجھ کو ترجمہ کرنا پڑ رہا، تو ایسے عربی بولنے والوں کو، سمجھنے والوں کو دین کے ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ دین بولتے تو دین کا لفظ بولنے کے ساتھ ہی ان کے ذہن میں بات آ جاتی ہے، دین کے معنی طریقے زندگی گزارنے کا طریقہ اور دستور۔ پھر اس سلسلے میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ دین کے ساتھ کیا لفظ جڑا ہوا ہے؟ اسلام۔ تو دونوں کے معنی یاد ہونا ضروری ہے نا، تو دین کے معنی تو آپ ذہن میں آپ رکھیں گے نا کہ دین یعنی طریقے زندگی، اور کہاں سے شروع ہوتا؟ پیدائش سے لے کر کہاں تک باقی رہتا؟ موت تک۔ موت تک اس نے رہنمائی کی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قرآن میں کہا گیا کہ اور ہرگز تم مت مرو مگر مسلمان ہو کر۔ اب
اسلام دین اسلام، اسلام کے معنی کیا ہے؟ فرما برداری کے معنی یاد رہیں گے، آپ کو یاد رکھیں گے. دین کے معنی طریقہ زندگی، اور اسلام یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، یعنی وہ طریقہ زندگی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جو طریقہ ہے تو اس کو کہتے ہیں دین اسلام. دین شیطان بھی ہوتا ہے. دین شیطان کا نام سنے کہ نہیں آپ نے؟ ہاں، شیطان کا بھی دین ہوتا ہے. اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ پورے کے پورے شیطان کے دین ہیں. وہ پورے کے پورے طریقے کس کے ہیں؟ وہ شیطان کے طریقے ہیں. الگ الگ اس کے نام ہوتے ہیں. جیسے دین خاندان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن دراصل اسلام کو اگر چھوڑا ہوا خاندان تو وہ شیطان کا دین ہے. دین باطل اس کو کہتے ہیں، دین کفر اور دین شرک. اور اللہ کے نزدیک جو مقبول دین ہے، جو پسندیدہ دین ہے، وہ کون سا دین ہے؟ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی اس میں اسی دین کا تذکرہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ صرف اسلام ہے. اور اس کے علاوہ جتنے دین ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، قرآن میں کہا گیا نا. یہ سب اچھی بات ہے، بڑے طلباء کے لیے بات ہے، خاص طور سے یہ خاص طور سے انجن گاؤں سرجی کے طلباء کے لیے بھی جو 11ویں 12ویں اس کے لیے میں نے یہ عنوان میں نے اس لیے بھی قائم کیا کہ یہاں کے جو مستقل کے بچے وہ تو سنتے رہتے ہیں، لیکن نئے طلباء پر بھی دین اسلام کے متعلق بنیادی باتیں ان کے ذہن اور دماغوں میں واضح رہے. تو آپ سے پہلے یہ دین اسلام کے متعلق بات چل رہی تھی کہ دین کے معنی پہلے سوال قائم کرنا. اسلام پہلے اپنے ذہن میں سوال لانے کا حکم دیتا، غور و فکر کرو. تو دین کہتے ہیں طریقے زندگی کو. دین یعنی، اور اس کا آغاز ہوتا ہے پیدائش سے لے کر موت تک، اور پھر اس کے ساتھ اسلام کا لفظ جڑا ہوا ہے. تو اسلام کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ، اور یہی پسندیدہ ہیں. اسلام کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ شیطان کو خوش کرنے والے ہیں، وہ جہنم میں لے جانے والے ہیں. اس لیے قرآن میں کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو ہرگز اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو آج کے اس انجمن میں آخر کے طور پر دو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں دین اسلام کے متعلق. دین کے معنی طریقے زندگی کے ہوتے ہیں، اور وہ طریقے زندگی جس کا آغاز ہماری پیدائش سے ہوتا ہے اور موت تک رہتا ہے. صرف شعور سنبھالنے تک اس کی ذمہ داری اسلام نے ماں باپ پر ڈالی ہے، رشتہ داروں پر ڈالی ہیں. اور مدارس میں آپ آگے مدرسے میں داخل ہوئے تو اب یہ بتانا کہ آپ کو کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے آپ کو بات چیت کرنا ہے. تو یہ ذمہ داری ہم پر آ گئی. آپ کے ماں باپ کے وکیل ہیں ہم. یہ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ وکیل ہے. ہم کو آپ کے ماں باپ نے وکیل بنا دیے. آپ نے ہم کو تعلیم و تربیت کے سلسلے میں وکیل تسلیم کیا. اس کا معلم بھی کہہ سکتے، اس کو مربی بھی کہہ سکتے. یہ الگ الگ نام ہوتے. ایک مدرسے کا ناظم ہوتا ہے اور پھر اساتذہ ہوتے ہیں. لیکن دراصل تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اسلام نے اور آپ کے والدین نے ہم کو وکیل بنایا ہے، وکالت کی ذمہ داری. اب ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، آپ کی دیکھ ریکھ کرے. اور جس طرح سے والدین کی آپ اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو والدین راضی اور خوش ہوتے ہیں. لیکن والدین ماں باپ آپ کے ہمیشہ آپ سے راضی اور خوش رہتے کیا؟ کبھی ناراض ہوتے کہ نہیں؟ کم ناراض ہوتے؟ جب آپ ان کی بات نہیں مانتے تو آپ کے ماں باپ ناراض ہوتے نا. تو ایسی آپ اگر ہماری بات نہیں مانیں گے، اساتذہ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم بھی ناراض ہوں گے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے، ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. تو اسی طرح سے اگر اساتذہ آپ سے ناراض ہے تو اللہ بھی آپ سے ناراض ہوں گا. اساتذہ آپ سے خوش ہے
یعنی ہم خوش ہیں، آپ کے پڑھانے والے آپ سے خوش ہیں، تو ایک طرح سے اللہ بھی آپ سے خوش رہے گا۔ تو آپ کو یہاں رہتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، لیکن استادوں کو بھی۔ ہاں السلام علیکم۔ ہاں خیریت۔ یہ 2-3 باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ایک تو دین کے متعلق، اسلام کے متعلق، دونوں یہاں جو آپ ہیں رہنے سے متعلق، کہ آپ کو یہاں پر آزاد نہیں رہنا ہے، اپنی مرضی کا مالک بن کر، مختار بن کر نہیں رہنا ہے۔ اساتذہ یہ آپ کے امیر ہو گئے۔ آپ جیسا گھر میں آپ رہتے تھے تو آپ کے امیر آپ کے ماں باپ تھے، ان کا کہنا، ان کا ماننا آپ کے لیے ضروری تھا، لیکن یہاں پر آپ اساتذہ کی بات آپ مانتے رہیں گے تو آپ کو یہاں رہتے ہوئے فائدہ پہنچے گا، اور آپ کو علم بھی حاصل ہوگا، اور اللہ کی رضا خوشنودی آپ کو حاصل ہوگی۔ تو یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام کی حقیقت کو سمجھنے، اس کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔